بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک کو اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھو گی۔ اگر گھر کا بڑا ہے تو ہمارے ہاتھ نیچے جتنے ہیں، اگر محلے کا بڑا ہے، شہر کا بڑا ہے، اسی طرح جتنے بھی لوگ ان کے کنٹرول میں ہوں گے سب کے بارے میں پوچھو گی۔ تب اندازہ لگاؤ یہ کرسی کیا چیز ہے۔ اسی لیے اسلامی تاریخ اٹھاؤ، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء اور جن کے پاس یعنی یہ کرسی آئی، کیسے آئی؟ خود نے لی، خود نے مانگی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا سوال ہے، اسی لیے کبھی سامنے نہیں آئے۔ ہاں ایک بات ہے، ایک مسئلہ ضرور یاد رکھیں ہم کہ بھائی جہاں ہم دیکھیں کہ مخلوق کا قوم کا حق مارا جاتا ہے، خیانت ہوتی ہے، چوریاں ہوتی ہے، ایسے حالات ہیں تو پھر وہ خود سامنے آ گئے۔ جیسے کہ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مصر کے تخت پر بٹھائے گئے، کیا کہا انہوں نے؟ اجعلنی علی خزائن الارض۔ جب انہوں نے دیکھا کہ معاملات برابر صحیح نہیں ہیں، خزانے بیت المال اس کا مال اچھی طرح یعنی حق والوں کے پاس نہیں پہنچتا، تو کیا فرمایا؟ اجعلنی علی خزائن الارض۔ پھر سامنے سے کہا مجھے بناؤ زمین کے خزانوں کے مالک، مجھے یہ ذمہ داری سپرد کر دو۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم۔ بتایا پھر آگے، اڑاؤں گا نہیں، اپنے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں یہ کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پونے دو سال جب امیر المومنین بنے نا، اس کے پہلے کی زندگی اگر ان کی دیکھیں نا تو شاہی زندگی تھی، شاہی زندگی۔ جب وہ سفر کرتے نا 70 اونٹ کے اوپر ان کا سامان چلتا تھا، 70 اونٹ کے اوپر۔ لیکن جب امیر المومنین بنائے گئے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کبھی غسل کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک بھی لکھا ہے۔ اتنا خوف اللہ کا۔ یہ عمر ابن خطاب کے بارے میں دیکھو، راتوں کو گشت، دوپہر کو گشت، مخلوق کی خبر گیری، ایک ذمہ داری دی گئی۔ مشہور واقعہ ہے ایک عورت کا، جنگل میں جا رہے تھے، دور سے نظر پڑی کہ آگ جل رہی ہے۔ اپنے غلام اسلم سے کہا کہ کوئی مسافر معلوم ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہے اور آگ جل رہی، چلو خبر لیتے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو ایک عورت تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے، اس کو سلام کیا اور آگ جل رہی تھی تو امیر المومنین نے استعمال لفظ کیا کیا؟ اے آگ والوں نہیں، اے روشنی والوں، اے روشنی والوں ہم قریب آ سکتے؟ اس عورت نے جواب دیا اچھے طریقے سے آنا ہو تو آؤ ورنہ ہمیں اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو۔ امیر المومنین تشریف لے گئے، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، رات قریب ہے، یہ دیگچی میں کیا پک رہا ہے اور بچے کیوں رو رہے؟ فرمایا بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے، دیگچی میں پانی میں نے رکھا ہے ان کی تسلی کے لیے، روتے روتے سو جائیں گے، کھانا کہاں ہے تو ان کو کھلاؤں گی، میرا اور عمر کا حساب تو قیامت کے دن ہوگا۔ بس اتنا سننا تھا کہ کانپ گئے۔ اسے تھوڑی پتا اس عورت کو یہی عمر ابن خطاب ہے، امیر المومنین ہے۔ اپنے غلام سے کہا اسلم سے چلو جلدی چلو، خود گئے بیت المال میں، وہاں سے گھی آٹا سب نکالا اور گونی میں بھرا اور کندھے پر ڈالا۔ غلام اسلم نے کہا کہ امیر المومنین میں اٹھا لوں؟ خفا ہو گئے۔ فرمایا قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ یہ کہ امیر المومنین کندھے کے اوپر گونی ڈال کر چلے، پانی تو گرم تھا، آٹا ڈالا، گھی ڈالا، تیار کیا۔ اسلم فرماتے ہیں
تھالی سے دھواں نکل رہا تھا. کھانا تیار کیا, اچھی طرح بچوں کو بھی کھلایا, عورت کو بھی کھلایا, اور قریب میں بیٹھ گئے. جب بچے کھانے لگے تو غلام نے کہا امیر المومنین چلے؟ فرمایا نہیں, تھوڑی دیر بیٹھنے دو مجھے, جن بچوں کو روتے دیکھا ہے ان کو ہنستا بھی دیکھ لوں میں. تھوڑی دیر بیٹھے کہ جب جانے لگے, اس عورت نے کہا اللہ کے بندے کون ہیں, کاش عمر کی جگہ تو امیر المومنین ہوتا. تو کیا کہا میں ہوں نہیں. فرمایا اللہ کی بندی, جب امیر المومنین سے ملنے جائے گی نا تو مجھے وہیں پائے گی. اب ایسی لیڈرشپ کرو تو محلے میں, قوم میں کوئی بھوکا مر سکتا ہے میرے بھائیوں؟ آج تو ہم کیا کر رہے ہیں, بھوکوں کو اور مار رہے, بھوک کی وجہ سے مار رہے ہمارے لیڈر. آج حالات تو دیکھو, ہم کس کو ووٹ دیں؟ تو ابھی تو کیا کہیں گے خبر ہے, جس سے کم نقصان ہو نا اس کو ووٹ دو. فائدہ تو دور کی بات رہی, جس سے کم نقصان ہوتا ہو کیا کریں گے میرے بھائیوں؟ ایک ہی بات جو 2-3 دن سے میں کہہ رہا ہوں نا, ہمارے نبی نے فرمایا اعمالکم تمہارے اعمال تمہارے بادشاہ ہیں. اپنے نیک اعمال کے اوپر آ جاؤ, بس اپنے نیک اعمال کے اوپر آ جائیں گے. ظالم سے ظالم بادشاہ ہوگا نا, اللہ اس کے دل میں نرمی ڈال دے گا. بس اللہ تبارک و تعالی ہم کو بہترین حکمران نصیب فرمائے, آمین, جو پوری قوم کے اوپر, چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو, سب اللہ کے بندے ہیں, سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, کہ قوم کے اوپر خصوصاً غربا کے اوپر رحم کھائے, ترس کھائے, اور ان کو سہولتیں فراہم کرے. ان کے جیب سے تو دینی نہیں ہے, ساری قوم کا ہی پیسہ ہوتا ہے نا, ٹیکس یہ وہ دنیا بھر کا, ان کے جیب سے تو دینا نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو میرے بھائیوں کہ اللہ میں سکون کی زندگی نصیب فرمائے.